بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ کالا جادو ایک ایسا پراسرار عمل ہے جسے قدیم زمانے سے لوگ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں۔ اسے عمومی طور پر شیطانی یا بد روحانی عمل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں منفی طاقتوں کو کسی کو نقصان پہنچانے یا اپنے مفاد میں لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جادو مختلف ثقافتوں اور روایات میں مختلف طریقوں سے پایا جاتا ہے، جیسے کہ انڈیا، پاکستان، مشرق وسطیٰ اور افریقہ وغیرہ۔ کالا جادو عام طور پر ناپسندیدہ نتائج لانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں منتر، شیاطین کی مدد، جنات یا دیگر بدروحانی طاقتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ کالے جادو کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا، ان کی زندگی میں رکاوٹیں ڈالنا یا ان کو اپنی مرضی کے تابع کرنا ہوتا ہے۔ لوگ کالا جادو کیوں کرتے ہیں؟ کالے جادو کا استعمال مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ حسد اور نفرت۔ بہت سے لوگ دوسروں کی کامیابی، خوشی یا دولت سے حسد کرتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کالے جادو کرتے ہیں۔ نمبر 2، محبت میں ناکامی۔ کچھ لوگ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کالے جادو کا سہارا لیتے ہیں تاکہ وہ ان کے پیار کو حاصل کر سکیں یا ان کو کسی اور سے دور رکھ سکیں۔ نمبر 3، کاروباری اور مالی نقصانات۔ کاروبار میں کامیابی یا مالی فائدے کے لیے بھی بعض لوگ کالا جادو کرتے ہیں تاکہ مقابلہ کرنے والے کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ نمبر 4، انتقام۔ کسی ذاتی جھگڑے یا دشمنی کے سبب لوگ اپنے مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے کالا جادو کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 5، اقتدار یا طاقت کا حصول۔ کچھ لوگ طاقت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے کالے جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ دوسروں پر برتری حاصل کر سکتے ہیں۔ کالے جادو کے نقصانات۔ کالے جادو کے نقصانات روحانی، جسمانی اور معاشرتی سطح پر سامنے آتے ہیں۔ روحانی نقصان۔ کالے جادو میں ملوث لوگ اپنی روحانی حالت کو نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ اس میں منفی اور شیطانی طاقتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ عمل ان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے اور ان کی زندگیوں میں مزید مشکلات پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، جسمانی نقصان۔ کالے جادو کے ذریعے کسی کی صحت کو متاثر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سر درد، بے خوابی، ذہنی دباؤ یا دیگر بیماریوں میں مبتلا کر دینا۔ کالے جادو کے اثرات بہت سنگین ہوتے ہیں جو جسمانی صحت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ ذہنی پریشانی۔ کالے جادو کا اثر انسان کے ذہن پر ہوتا ہے، جس سے وہ عجیب و غریب خیالات، خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ نمبر 4، معاشرتی نقصانات۔ کالے جادو کی وجہ سے خاندانوں میں دراڑیں آ سکتی ہیں، دوستیاں اور رشتے ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ عمل ایک مثبت سماجی نظام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اخلاقی اور قانونی مسائل۔ اکثر ممالک میں کالے جادو کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس کا استعمال کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کرنا اخلاقی لحاظ سے بھی غلط اور قانونی لحاظ سے بھی جرم ہے۔ کالے جادو سے بچنے کا حل۔ کالے جادو سے بچنے کے لیے چند مؤثر اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان۔ سب سے پہلے تو اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے اور وہی انسان کو ہر طرح کی شر سے بچا سکتا ہے۔ نمبر 2، قرآنی آیات اور دعائیں۔ سورۃ البقرہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی کا ورد کرنا کالے جادو سے بچانے میں مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ صبح و شام کی دعائیں پڑھنے سے بھی بچاؤ ممکن ہے۔ نمبر 3، نماز کی پابندی۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے انسان کے گرد ایک حفاظتی حصار بن جاتا ہے جو اسے منفی اور شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ صدقات اور خیرات۔ صدقہ دینے سے بھی برکت اور حفاظت ملتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور منفی اثرات سے بچ سکتا ہے۔ اعمال صالحہ اور مثبت سوچ۔ اچھے اعمال کرنے سے انسان کی روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے اور منفی چیزوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ ماہر عملیات سے رہنمائی۔ اگر کسی کو محسوس ہو کہ وہ کالے جادو کے اثر میں ہے تو کسی مستند عالم یا معالج سے رجوع کرنا چاہیے جو قرآنی اور اسلامی علاج سے مدد فراہم کر سکے۔ پانی یا کھانے پر دعائیں پڑھنا۔ کھانا کھانے یا پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بھی کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ کالے جادو کی حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھا جائے اور اس کے بتائے گئے اصولوں پر عمل کیا جائے۔ کالے جادو سے بچنے کے لیے قرآنی آیات کا ورد،
نماز کی پابندی اور نیک اعمال انسان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو ہمارے ایک دوست خالد مراج صاحب ہے، ان کی جو ہے وہ فرمائش پہ بنائی گئی ہے، اور انہوں نے اس چیز کا کہا تھا کہ کالے جادو کے حوالے سے ویڈیو بنائیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔